الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ دوستوں اور ساتھیوں، ٹائم بیشی ہو گئے، رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ اگر محفل زیادہ لمبی چلے گی تو فجر کی نماز خطرے میں پڑے گی، اور میں صبح سے چلتے اس وقت آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے اور میرے حاضر ہونے کو بھی قبول فرمائے۔ میں صرف ایک حدیث سنا کر کے 6 سے 7 منٹ میں اپنی بات ختم کروں گا، مگر وہ حدیث بڑی اہم ہے، اس لیے اسے سنو اور اس یقین کے ساتھ سنو کہ انشاءاللہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو، ہر انسان کو مرنا ہے، کوئی ہمیشہ جینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہر مانوش ایک دن مرے گا۔ مر کر کے انسان کہاں جائے گا؟ مرنے والا کوئی جنت میں جائے گا اور کوئی مرنے والا جہنم میں جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں جانا پسند کرو گے؟ جنت میں جانا پسند کرو گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے اور ہم کو اور ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ لیکن دوستو، جنت صرف زبان سے کہنے سے نہیں ملتی، جنت تک پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ دیکھو حدیث شریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اکل طیبا وعمل فی سنت وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے اور جہنم سے تمہیں بچا لے، تو اس زندگی میں جو اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس میں 3 کام کرو۔ کتنے کام؟ 3 کام۔ جو 3 کام کرے گا اللہ اس کو مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ دیکھو یہاں جو 3 کام ذکر کیے جا رہے ہیں اس میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، روزے کا تذکرہ نہیں ہے، حج کا تذکرہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو فرض ہے، ہر ایک کو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ نماز ہر ایک پر فرض ہے، روزہ ہر ایک پر فرض ہے، حج اور زکوٰۃ ہر مالدار پر فرض ہے۔ تو یہ تو فرائض میں سے ہیں، اس لیے ان کا تذکرہ نہیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ خدا مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ وہ 3 کام ہیں کیا؟ میں ایک ایک کر کے بتاؤں گا، مگر میری شرط ہے کہ اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم سن کر کے عمل کریں گے۔ سب سے پہلا کام فرماتے ہیں من اکل طیبا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت میں ٹھکانہ ملے، تو
نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس کو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس بات کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو لقمہ میرے پیٹ میں جائے گا وہ حلال کا ہوگا۔ جس کا کھانا حلال، جس کا کاروبار اور بزنس حلال، جس کا پینا حلال، جس کی آمدنی حلال، اللہ رب العزت اس کی نمازیں بھی قبول کرے گا، اس کے روزے بھی قبول کرے گا، اس کا حج اور اس کی زکوٰۃ بھی قبول کرے گا۔ اور اگر تیرا کھانا پینا حرام ہے، تیرا کاروبار اور بزنس حرام ہے، تیری آمدنی ناجائز ہے، تو یاد رکھ خدا کے ہاں تیری کوئی نیکی قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج مسلمان اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کی فکر کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل سے حرام و حلال کا فرق مٹ گیا ہے، نکل گیا ہے۔ یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ تھوڑا کماؤ مگر حلال کا کماؤ تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے گا، اور رزق حلال کی وجہ سے تمہیں بیماریوں سے بچائے گا، پریشانیوں سے بچائے گا، کچہری اور کورٹ کے چکروں سے بچائے گا۔ رزق حلال گھر میں آئے گا تو خیر و برکت کے دروازے کھلیں گے۔ اس لیے طے کرو کہ جو کمائیں گے وہ حلال کا ہوگا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں بتاؤ، میری ایک بات خدا سن رہا ہے، بتاؤ آج مسلمان سودی لین دین میں مبتلا ہے کہ نہیں ہے؟ سود کھا بھی رہا ہے، سود بینک سے لے بھی رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ موت کا خوف اس کے دل سے نکل گیا۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کلمہ پڑھتا ہے خدا کا اور اللہ کی تعلیمات کو بھول جاتا ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم سود سے بھی بچیں گے اور ہر طرح کے حرام کمائی سے اور حرام آمدنی سے اپنے دامن کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 فرماتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر مرنے کے بعد جنت میں ٹھکانا چاہتا ہے تو ایک دوسرا کام بھی کر، اور وہ دوسرا کام یہ ہے کہ آج سے عہد کر لے کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک کھاتے پیتے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کروں گا۔ جو آقا کی سنتوں پر عمل کرے گا اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے، اور جو نہیں ابھی نہیں بعد میں کرنا، اور جو آقا کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے گا اور اپنی من مانی زندگی گزارے گا تو یاد رکھو دنیا میں بھی اس کی پکڑ ہوگی اور موت کے بعد بھی اس کی پکڑ ہوگی۔ کتنے جوان میں دیکھ رہا ہوں بیٹھے ہوئے، میرے استقبال کے لیے موٹر سائیکل لے کے گئے تھے کتنے جوان، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے جوان ایسے ہیں جن کے چہروں پر داڑھیاں نہیں ہیں۔ اللہ کی سنت، اللہ کے نبی کی سنت کو کھرچ کے تم نالیوں میں بہا رہے ہو، بتاؤ کل نبی کا سامنا کیسے کرو گے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم وعدہ کریں کہ آج سے ہم اپنے چہرے کو نبی کی سنت سے سجائیں گے۔ وعدہ کرو کہ شادی بیاہ کے موقع پر انشاءاللہ سنت کے مطابق سادگی سے شادیاں کریں گے، کھانے کے وقت، پینے کے وقت، سونے کے وقت سنت کا خیال رکھیں گے۔ جو زندگی کے ہر قدم پر سنت کا خیال رکھے اللہ اس کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ جو بھائی عمل کرو گے۔ اور آخری بات فرماتے ہیں من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے، دیکھو بڑی اہم بات ہے جو آخری ہے، فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے
کہ اللہ تجھے جنت میں ٹھکانہ نصیب کرے اور جہنم سے تجھے بچا لے، تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ 3 کام اور کرو۔ 3 میں سے کتنے کام آئے؟ کتنے کام آپ کے سامنے آ گئے؟ 2 کام آ گئے۔ پہلا کام یہ کہ جو کھاؤ جو کماؤ وہ حلال کا ہو، اور دوسرا کام یہ کہ زندگی کے ہر قدم پر سنتوں پر عمل کرو، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اگر جنت میں ٹھکانہ چاہتے ہو تو تم اس بات کا عہد کر لو کہ میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے عمل سے کبھی کسی دوسرے انسان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو اللہ کے بندوں کو دکھ دینے سے، پریشان کرنے سے اور تکلیف پہنچانے سے بچے گا، خدا اس کو اپنی جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ اور اگر تو اللہ کے بندوں کو اپنی زبان سے پریشان کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے پریشان کرتا ہے، اپنے عمل سے ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو یاد رکھ خدا کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گا۔ اگر مظلوم کے دل سے آہ نکل گئی تو وہ سیدھی عرش الہی تک پہنچے گی۔ اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب۔ آج مسلمانوں میں آپسی جھگڑے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ گھر گھر میں جھگڑا ہے، ہر محلے میں ایسا لگتا ہے کہ ایک کا ہاتھ دوسرے کے گریبان پر ہے، اور ہر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچا کر کے خوشی محسوس کر رہا ہے۔ یہ جنتیوں کی نشانی نہیں ہے، یہ جہنمیوں کی نشانی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے جھگڑے ختم کریں گے، اور ہم اپنے ہاتھ سے، زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ دوسرا اگر ہمیں پریشان کرے گا تب بھی ہم بدلہ لینے کے بجائے اللہ کے لیے اسے معاف کر دیں گے۔ جو اللہ کے لیے معاف کرے گا خدا اس کو معاف کرے گا اور اپنی جنت میں اسے ٹھکانہ نصیب کرے گا۔ یہ 3 باتیں جو میں نے بتائی ہیں، اس کو دل و دماغ میں رکھو اور زندگی بھر اس پر عمل کرو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ آپ کو جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 5 منٹ دیر ہو جائے بات پوری کریں۔ নাহমাদুহু ওয়া নাসাল্লি আলা রাসূলিল কারীম। মেহমান বলছিলেন আসলে আসা যাওয়া অনেক দূর থেকে, এই জন্য হযরত পেরেশান, আপনারা অনেক থেকে অপেক্ষমান। তারপর হযরত কথা শুরু করেছেন এইভাবে যে আমরা দুনিয়াতে আছি, আমাদের মওত হবে, মওতের পরে কেউ যাবে জান্নাতে, কেউ যাবে জাহান্নামে। আমরা সবাই মওতের পরে জান্নাতে যেতে চাই, জাহান্নাম থেকে আমরা বাঁচতে চাই। জান্নাতে যদি যেতে হয় তাহলে শুধুমাত্র নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এগুলো তো ফরজ আমলই, তারপরে আরো কিছু আমল করতে হবে। যদি আরো কিছু আমল করা যায় তাহলে আমাদের ঠিকানা মওতের পরে জান্নাত হবে। আর যদি এই সময় আমরা গুরুত্ব না দিই তাইলে হইতে পারে আমাদের মওতের পরে আমাদের ঠিকানা জাহান্নামেও হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ আমাদের সকলকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন, সবাই বলে আমিন। হযরত বলছেন যে যদি জান্নাতে যেতে চান তাহলে মুখতাসার, একেবারে সংক্ষিপ্ত 3টে আমল করতে হবে, 3 কাজ করতে হবে। হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদিস তিলাওয়াত করেছেন আর বলেছেন এই হাদিসে 3টা নির্দেশনা আছে। এই 3 কাজ যদি কেউ করে ফেলে তাহলে হযরত আশা করেন, হযরত বলতেছেন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিমের কথা অনুসারে আশা করা যায় যে আল্লাহ আমাদেরকে বেহেশত নসিব করবেন। এই 3টে আমল আমরা করতে পারবো তো ইনশাআল্লাহ? একটি কাজ হলো যা খাবো, যা কামাই করব, যা রুটি রুজি দুনিয়াতে করব, যা পরব, যা জমাবো, ব্যাংকে যা দেব, সব হতে হবে হালাল। হারাম থেকে বাঁচতে হবে। যদি হারাম থেকে বাঁচা না যায় তাহলে তো জাহান্নাম ঠিকানাই হবে, কারণ আমাদের তখন কোনো আমলই কবুল হবে না।
হারাম পয়সা দিয়ে কাপড় পরলে, হারাম পয়সা দিয়ে খাইলে, হারাম পয়সা দিয়ে বাড়ি কিনলে এই মানুষের কোনো আমলই আল্লাহ তাআলা কবুল করবেন না। প্রত্যেক আমল কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হলো হালাল রুজি রোজগার হওয়া। এখন মানুষ তার ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়াইতেই চায়, হালাল হারামের তোয়াক্কা করে না। হযরত বলতেছেন আমরা আজকের থেকে ওয়াদা করি, যা কামাই করব, যা খাবো, যা পরবো, যা জমাবো সব হালাল হতে হবে। পারবো তো ইনশাআল্লাহ? প্রথম কাজ, সব আমার কামাই রোজগার হালাল হতে হবে। 2 নম্বর হযরত যে কথা বলছিলেন হাদিসের আলোকে, হাদিসে আসছে দ্বিতীয় কাজ হলো নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াত তাসলিমের সুন্নতের উপর আমল করা। আল্লাহ রাসূলের সুন্নতের উপর যদি আমরা আমল করতে পারি তাহলে নিশ্চিত আমরা বেহেশতে যাব। হযরত আক্ষেপ করে বলতেছেন, এখন আমরা কত নওজোয়ান, কত মানুষ কিন্তু সকালে উঠেই আমরা আয়নার সামনে যাই আর কি করি, দাড়ি কামাই, শেভ করি। হযরত বলছেন অনেক লোক তো আমাকে ইস্তেকবালের জন্য আগাইয়া আনার জন্য মোটরসাইকেলে গেল, তাদের কত আগ্রহ, কত আবেগ, আওলাদে রাসূল দেখবে, কিন্তু রাসূলের সুন্নাত যে প্রত্যেক দিন সে সকালে উঠেই নালার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছে, তার অন্তরে কোনো আক্ষেপ আসতেছে না। এইভাবে যদি সুন্নতের উপর আমল না করতে পারি আমরা, তাহলে আমাদের ঠিকানা জান্নাত হবে না। হযরত বলতেছেন যে আজ থেকে আমরা ওয়াদা করি, অঙ্গীকার করি যে এখন থেকে আমরা যত আমল করব সুন্নতের উপরে আমল করব। বিবাহ শাদী থেকে নিয়ে, ব্যবসা বাণিজ্য থেকে নিয়ে, নিজের কর্মজীবন থেকে নিয়ে সবকিছু কি করব, সুন্নত অনুসারে করতে পারবো তো ভাই ইনশাআল্লাহ? তৃতীয় কাজ, তৃতীয় বিষয় হযরত বলছিলেন যে মানুষদেরকে আমরা আমাদের কাজকর্ম থেকে কষ্ট দেব না, নিরাপদ রাখবো। কোনো মানুষকে আমরা কষ্ট দেব না। হযরত বলছেন এখন তো আমাদের পরিবেশ এমন হয়ে গিয়েছে যে আমাদের হাত যেন আরেকজনের শার্টের কলারে থাকে, পাঞ্জাবির কলারে থাকে, আমরা চাই আরেকজনকে কষ্ট দেওয়া। এখন যদি আমি মুসলমান, নামাজও পড়ি, রোজাও রাখি, হজও করি, যাকাতও দেই, আর অন্যকে যদি আমার জবান দ্বারা, আমল দ্বারা, সিদ্ধান্ত দ্বারা, কাজ দ্বারা, আমার মেধা দ্বারা যদি আমি কষ্ট থেকে বাঁচাইতে না পারি, তাইলে আমি কাল কিয়ামতের দিন জান্নাতের ঠিকানায় যেতে পারবো না। হযরত বলছেন এই সংক্ষিপ্ত 3টি কথা। প্রথম কাজ হলো হালাল খাবার, হালাল কামাই। দ্বিতীয় কাজ হলো সুন্নতের উপর আমল করা। তৃতীয় কাজ হলো মানুষকে কষ্ট না দেওয়া। এই 3টা কাজ যদি নামাজ, রোজা, হজ, যাকাতের পাশাপাশি আমরা চালিয়ে যেতে পারি, তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের ইন্তেকালের পরে আমাদের ঠিকানা জান্নাত হবে। সবাই পারবো তো ইনশাআল্লাহ? হযরতের জন্য দোয়া করবেন, হযরত আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমরা আসতে অনেক লেট হয়ে গিয়েছে, এই জন্য আমরা আপনাদের সাথে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। অনেক দূর থেকে আসা,